بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کا سلام۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ رات انہوں نے لاہور مینار پاکستان پر تاریخی جلسہ کیا اور ان کے جلسے کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان میں بدلتے ہوئے سیاسی حالات کا آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ اطلاع یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 14 سے زائد ممبران اسمبلی مختلف جماعتوں میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان استحکام پارٹی میں جانے کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان استحکام پارٹی میں شامل ہوں گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو گزشتہ کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت اراکین اسمبلی پر مشتمل ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس نئی سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میں مسلم لیگ نون کی بدلتی ہوئی سیاست اور میاں نواز شریف کی آمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے بعد آزاد کشمیر میں ایک نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان استحکام پارٹی جس کے سربراہ سردار تنویر الیاس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر میں قائم ہو چکی ہے اور بے شمار ممبران اسمبلی ان کے ساتھ بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مظفر آباد سے سینئر صحافی سابق وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ کیا آزاد کشمیر میں بھی کوئی سیاسی جوڑ توڑ ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی اراکین اسمبلی یہ جو منحرف اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کس جماعت میں شامل ہوں گے؟ ان کے ساتھ آج ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور آج کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ سابق بیوروکریٹ سیکرٹری ریٹائرڈ اور نون لیگ کے معروف رہنما ڈاکٹر محمود الحسن بھی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی سردار صاحب، آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کی جو پاکستان آمد اور مینار پاکستان پر تاریخی جلسے کے بعد جو تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا اس کا اثر آزاد کشمیر کی سیاست پر بھی پڑے گا؟ ہاں جی زید سے بالکل۔ رات کو ہم نے دیکھا میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان میں آ چکے ہیں اور پورے ملک سے جو قافلے تھے وہ مینار پاکستان پہنچے ہیں، اور ایک بہت بڑا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ چند بہت بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ انہوں نے کیا ہے۔ اور نواز شریف کا جو خطاب ہے وہ بڑا مدبرانہ اور بڑا سلجھا ہوا خطاب تھا۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں گفتگو کی ہے اور قوم یہی توقع کر رہی تھی کہ پاکستان کا ایک جو لیڈر ہے اس کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ یقیناً اسی نوعیت کا ہوگا۔ انہوں نے بجائے اپنے کسی مخالف پہ تنقید کرنے کے ایک روڈ میپ دینے کی کوشش کی ہے اور عام آدمی جو ہیں اس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بار رکھ۔ نواز شریف کے کریڈٹ میں پاکستان کے اندر بے شمار چیزیں اس وقت جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اگر انہوں نے حسب روایت ان ساری چیزوں کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت جو لیڈرشپ کی اگر آپ بات کریں تو نون لیگ میں نواز شریف ہی لیڈر تھے، باقی تو سارے جو ہیں وہ نواز شریف کے نام سے لیڈر ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں لاہور کا ایک کامیاب جلسہ ہوگا اور ملک کی سیاست پر اس کے انتہائی اہم اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں کیا آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت بن پائے گی؟ اگر بن گئی تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ حضرت صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔ نئی پارٹی بنانے کی کاوشیں جو ہیں وہ کچھ عرصہ سے جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جائے جس میں یہ جتنے سیاسی مسافر ہیں ان ساروں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ یہ پارٹی بنانے کی کوشش شاید نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کو چلا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے بجٹ اکیلے بنایا، انہوں نے پاس جس طریقے سے کرایا
اور پھر ابھی تک انہوں نے پورٹفولیوز جو ہیں وہ منسٹرز کو نہیں دے سکے. گو کے بہت سارے کام ان کے جو ہیں وہ بڑے سپیڈی ہوئے, لیکن بہت سارے کام ان کے نہیں بھی ہوئے. تو پولیٹیکل پارٹی چلانے کے لیے بندے کو دن کو جاگنا پڑتا ہے, لوگوں سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا پڑتا ہے. وہ جب سے پرائم منسٹر بنے انہوں نے آزاد کشمیر کی شکل ایک دو دفعہ دیکھی ہے, تو اس طرح تو مشکل ہے. اور پھر اب میاں نواز شریف کے آنے کے بعد جو پاکستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اگر وہ چند دن پہلے بنا لیتے تو شاید اس کا کوئی چانس بنتا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ماحول ہے اس میں کچھ زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں, اور مجھے اب آزاد کشمیر میں وہ پولیٹیکل پارٹی بنتی یا کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ذوالفقار صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو اس وقت اگر آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی ہلچل شروع ہوتی ہے تو جو منحرف اراکین اسمبلی ہیں تو ان کا کیا مستقبل ہے, وہ کون سی پارٹی میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, آزاد کشمیر میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اب وہ شروع ہوگا, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے جن کا آپ اراکین جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں جائیں گے, یہ آپ پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے, باقی کسی میں بھی جا سکتے ہیں. یہ جو ممبران ہیں آپ کے, یہ ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ شاید نون لیگ ہو. پھر حلقے کی بات ہے کہ جس کو جہاں پہ جو حلقہ ملے گا, جو جماعت اس کو لے گی. اب نون لیگ کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جو خالی نہیں ہیں, وہاں پہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ موجود ہیں, اور جہاں پہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وہ ظاہر ہے واپس نون لیگ میں جائیں گے, اور تو ان کے پاس جانے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں آپ نے پچھلے بھی انتخابات میں دیکھا, اس سے پچھلے انتخابات میں دیکھا, مقابلہ زیادہ تر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوتا تھا, اور پھر پی ٹی آئی کی ایک انٹری تھی. اور ہمارے چونکہ آزاد کشمیر کی یہ روایت ہے کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور اسلام آباد سے محبت کرتے ہیں, تو اس لیے اسلام آباد میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں وہ گورنمنٹ زیادہ تر بن جاتی ہے. اور پھر نہ بھی بن رہی ہو تو مہاجرین نشستیں جو ہیں وہ جو پڑا ہے کہ وہ اسپیشل نشستوں میں بھی مدد کریں, اور پھر وہ نشستیں آزاد کشمیر میں گورنمنٹ جو ہے اس کا جو بنانے میں مدد کریں. تو یہ لوگ جو ہیں میرا نہیں خیال ہے آپ کو کسی نئی جماعت میں جائیں یا کہیں. ہاں ایک چانس ہے کہ نئی جماعت کی بجائے اگر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف یہ گئے تو وہ ان کا ایک قسم کا بیس کیمپ ہے, وہ ان کا ریئر ہیڈ کوارٹر ہے, اور یہ واپس جو ہے اس اپنے بیس میں جا سکتے ہیں. اور بیس میں پھر یا تو لمبا عرصہ قیام کریں گے, اور اگر قیام نہ بھی کریں تو وہاں سے پھر آگے پیچھے جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ آتے جاتے رہیں گے, لیکن واپسی بیس ان کی وہی بنتی ہے. اس سے ہٹ کے مجھے زیادہ لگ نہیں رہا کہ زیادہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پنچھی ہیں یہ زیادہ تر نون لیگ میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. تو ہم دیکھا یہ جائے گا کہ مسلم لیگ نون کس حلقے میں کہاں پہ ان کو قبول کرتی ہے, چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر میں جو یہ لیڈر لیس تحریک شروع ہوئی ہے, اور آزاد کشمیر کے بغیر پورٹ فولیو کے جو منسٹرز ہیں اور جو ایم ایل ایز ہیں ان کے حوالے سے عوام کے اندر ایک بڑا ایک جو ہے نا غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی بڑے آسانی کے ساتھ اپنے حلقوں میں کم بیک کر سکیں یا اس پوزیشن میں جا سکیں. تو دیکھیں بہرحال نئی جماعت مشکل ہے, اور ان کی کوشش پوری ہوگی کہ ہم نون لیگ کی طرف اڑان بھریں. اب وہاں پہ دیکھیں کہ جہاز میں کتنی نشستیں خالی ہیں. آج جو انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے, سابق بیوروکریٹ اور مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں, امیدوار اسمبلی بھی تھے حلقہ چڑوئی سے, اور لاہور سے آتے ہوئے اسلام گڑھ کے مقام پر ان کی گاڑی جو حادثے کا شکار ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. وہ ایک عرصہ انہوں نے مظفر آباد میں گزارا, آپ کا بھی ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق تھا, آپ نے ان کی شخصیت کو کیسے پایا؟ زاہد صاحب بڑی دکھ والی خبر ہے, بڑی افسوسناک خبر ہے, اور ایک انتہائی ہمدرد اور ایک خوبصورت, میں جوان ہی کہوں گا, ریٹائرمنٹ انہوں نے ایڈوانس لی تھی, اور ہر دل عزیز آدمی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے, ان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے. ڈاکٹر محمود صاحب سے ہماری جو پہلی باقاعدہ ملاقات ہے وہ مظفر آباد میں ہوئی تھی, جب وہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت میں, اور ویسے تو ان سے ملاقاتیں نہیں لیکن وہ روٹین کی تھیں. جب یہاں ایک دھماکہ ہوا تو ڈاکٹر محمود صاحب ایسی ہے ڈی سی, وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں اور جو زخمی ہیں ان کو اٹھا رہے تھے, اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ڈپٹی کمشنر کا جو ہے نا کپڑے وہ خون آلود ہو چکے تھے. تو پھر ہم ان سے ملنے گئے اور ہمیں بڑا اچھا لگا کہ یار ایک ڈی سی خود وہاں پہ موجود ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اسکندر صاحب کی گورنمنٹ تھی, اسکندر صاحب نے ڈائریکٹر انفارمیشن جو ہے کسی افسر کو لگانا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی کو ڈائریکٹر انفارمیشن لگانا چاہ رہا ہوں. اس وقت چودھری خورشید صاحب جو ہیں وہ
सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कोई, तो मैंने उनसे कहा जी कि एक बहुत हमदर्द इंसान है डॉक्टर महमूदुल हसन राजा, अगर आप उनको लगा दें तो वो वैसे भी मीडिया के साथ उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बड़े हमदर्द इंसान थे। तो उन्होंने फिर बहरहाल उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद, पहले तो डॉक्टर साहब तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद डॉक्टर साहब डीसी से ट्रांसफ़र हुए, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला लगे, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से एडिशनल सेक्रेटरी मालियात लगे, और फिर एडिशनल सेक्रेटरी मालियात से फिर वो जो हैं वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, और फिर उनके पास पीएसओ का चार्ज चला गया। तो सिकंदर साहब की गवर्नमेंट जब चली गई तो उसके बाद कुछ अर्सा तक डॉक्टर महमूद साहब जो हैं वो ज़ेरे अताब भी रहे, वो अपने काम काज में लगे रहे। कभी कभार उनसे जो है वो मुलाकात होती थी, चूँकि उनको सिकंदर साहब का बहुत करीबी समझा जाता था। तो बाद अज़ां फिर जो है जब ये फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट बनी, तो इसमें डॉक्टर साहब एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ जो है वो मंजर आम पर आए, और फिर डॉक्टर साहब जो हैं उन्हें जिस वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ली तो वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, और उन्होंने हमें कई दफ़ा बताया कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। उनके बड़े भाई, आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन भी रहे, पाक फ़ज़ाइया के जो हैं वो नायब सरबराह भी रह चुके हैं। तो उनकी मिसेस जो हैं वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इंसानी खिदमत जो है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी, और उन्होंने एक हॉस्पिटल भी जो है प्राइवेटली बनाया जहाँ लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो उनको एक वक्त में शौक़ था खिदमत का, और वो कहते थे कि मैं बतौर ब्यूरोक्रेट खिदमत शायद बहुत अच्छी नहीं कर सकता, चूँकि ऊपर वालों का हुक्म सुनना होता है, तो मैं कोई ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे बराह रास्त लोगों की खिदमत की जाए। और देखें बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो लोग होते हैं उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसी चीज़, गो के माजी में एक बार उनके इल्ज़ाम लगा मुजफ्फराबाद में किसी हवाले से, लेकिन कुछ अरसे के बाद डॉक्टर साहब ने उसकी कंप्लीट वजाहत खुद आके दे दी कि ये झूठा और बेबुनियाद है, और चंद लोग मुझे जो है वो जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा दिल अजीज़ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, हालांकि डॉक्टर साहब को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ी देर का होता था, तो उसके बाद वो हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो मैं समझता हूँ ये अलियाने कोटली के लिए भी बहुत बड़ा सदमा है, और आज़ाद कश्मीर पूरे में जो डॉक्टर साहब के दोस्त अहबाब हैं और जो डॉक्टर साहब का हल्का अहबाब है, फिर उनकी जो खिदमात हैं, एक बड़ा खूबसूरत हंसता मुस्कुराता चेहरा हमसे गया है, और हम उनके लिए दुआगो हैं। और मैं सब दोस्तों से ये कहूँगा कि ये रात को जो लंबे सफ़र और लंबी ड्राइविंग है, इससे गुरेज करें। ज़िंदगी रहे तो बंदा एक दिन ताख़ीर से भी पहुँचे, घर तो पहुँच जाता है, लेकिन अगर अगर आप बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश करें और ना पहुँचें, तो पीछे जो बच जाते हैं उनको बहुत दुख होता है। बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार ज़ुल्फ़िकार अली मुजफ्फराबाद से, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की है कि आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी जमात, नई सियासी जमात का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये लोग जो अरकान असम्बली हैं, जो मुनरिफ अरकान असम्बली हैं, जो PTI के लोग थे, अब ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तरले कर रहे हैं। इनकी गुंजाइश है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अगर ये लोग आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाते हैं तो इनका कुछ मुस्तकबिल बन सकता है। जबकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो मुनरिफ अरकान असम्बली हैं, जिनकी तादाद 14 है, वो सर तोड़ की कोशिशें कर रहे हैं कि वो सियासी जमातों में अगला ठिकाना बना लें, जिसमें महाजरीन से 5 मेंबरान असम्बली हैं, इसी तरह मीरपुर से 3, कोटली से 2, पूंछ से 2 और मुजफ्फराबाद से 2 अरकान असम्बली हैं कि जिन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जोड़ तोड़ का अमल शुरू होने जा रहा है, इसका असर इस जो मौजूदा हुकूमत है इस पर क्या पड़ेगा? क्या आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली की जो बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में शामिल होगी? जब ये लोग वहाँ शमूलियत इख्तियार करेंगे तो चौधरी अनवार उल हक की हुकूमत का क्या बनेगा? अगले व्लॉग में आपसे बात करते हैं। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद वसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।